नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज मैं जो आपके लिए अमल लाया हूँ वो अमल ये है कि दुआ की चाबी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। बहुत दुआएं करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो परेशान एकदम हुए हैं। कोई बेटी के मामले में परेशान हो गया, एकदम किसी को कोई मसला बेटी का बन गया, या कोई पैसों का मसला बन गया, वो परेशान हो गया। जिस तरह भी परेशानी पड़ती गई, इंसान परेशान होता गया। कोई बीमारी से परेशान हो गया, कोई घर की लड़ाइयों से, झगड़ों से, जिस तरह भी ये परेशान होता गया, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपको ये वीडियो पूरी सुनना, आपको मैं इसकी चाबी दूंगा। असल में जिक्र तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जिक्र करने का तरीका हमें सही तरह नहीं आ सका। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अल्लाह की इबादत की तो कितने साल की है? वो अल्लाह के बंदो 11, 12, 13 साल तक तो बच्चा खेलता रहता है। 12, 13, 14 साल तक के बाद फिर जाके नमाज पढ़ना शुरू होता है। फिर रातें निकालो, फिर वाशरूम में जाना निकालो, फिर दोस्तों के साथ बातें निकालनी छोड़ो। बुढ़ापे तक तकरीबन टोटल को 15, 16 या 18 साल बनते हैं, जिसमें वो इबादत करता है। वो भी उसकी इबादत अगर दिल लगा के हुई है तो फिर बात बननी है। तो 18 साल भी हम उस अल्लाह के साथ लो नहीं लगाते। जिन्होंने लो लगाई है उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मेरे दोस्तों, हमें दुआ कबूल क्यों नहीं होती? परेशानी पड़ गई, एकदम पड़ गई, पैसों की ज़रूरत है, आदमी बाहर खड़े हैं, पैसे मांग रहे हैं, खौफ है, अंदर तारी हो गया कि हमारी इज्जत ना लुट जाए, बाहर मोहल्ले वाले देखेंगे। बेटी की शादी की, बेटी रिश्तेदारों में गई या गैरों में गई, वहाँ कोई चूचलाक हो गया, तलाकों तक बात पहुँचनी शुरू हो गई। या अल्लाह क्या करें, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। मेरे अल्लाह वालों, फिर मैंने कई जगह देखा लोगों ने अपनी उंगलियों पे तस्बीह वो काउंटर वाली लगाई होती है, तो वो जनाब टक 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 साथ बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आओ मैं आपको, मैंने बड़ी तकरीबन 27-28 साल लगा कर मुझे इसकी चाबी मिली। वो चाबी मैं आपको आगे शेयर करना जा रहा हूँ। इस चाबी को अपने पास रख लीजिएगा, फिर देखिएगा कमाल। फिर आपकी दुआएं कबूल होती हुई। जब आप स्टार्ट करेंगे, शैतान कहेगा ना करो, ना पढ़ो, ना पढ़ो, हालात डाउन होंगे। कभी कभी कैसे होंगे, आप कहेंगे यार ये तो काम और खराब हो गया। वो खराब नहीं हुआ, शैतान वो काम आपको रोक रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको, अब तैयार हो जाओ, अपने कान खोलो, आंखें खोलो और गौर से मेरा ये अमल सुनो। जब भी आपने तस्बीह पढ़नी है, कोई भी लफ्ज़ आपने अल्लाह का पढ़ना है, किसी मुर्शद से लिया है या यूट्यूब पर से लिया है, किसी ने अल्लाह समद का ले लिया, किसी ने या हय्यू या क़य्यूम का ले लिया, किसी ने या करीमू ले लिया, किसी ने या वहाब, कोई भी ले लिया, चाहे दुआ ही क्यों ना हो, वो अब जनाब अब पढ़ी जा रहा है या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह समद, अल्लाह समद। इसे उसने पढ़ना है 50
1000 دفعہ یا لاکھ دفعہ تو پھر بھی کام نہیں بن رہا. تو کیوں؟ کیونکہ اس نے اصل تالے کی چابی لی ہی نہیں. بند تالے پر ہی وہ زور لگائی جا رہا. تالا تو اس وقت کھلے گا نا جب اس کی چابی ہوگی. آج میں آپ کو وہ چابی دینے لگا ہوں. جب بھی آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنا ہے، بڑے سے بڑا کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہے، اگر 1000 دفعہ روزانہ کسی لفظ کو، اللہ کے نام کو، اسم اعظم کو پڑھنا ہے، چاہے 10,000 دفعہ پڑھنا ہے، چاہے 3000 دفعہ پڑھنا ہے، اگر 10,000 والا 3000 دفعہ بھی پڑھ لے گا تو دیکھیے گا کام کیسے ہوتے ہوئے. آپ نے سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اپنا یا کریمو، اللہ پاک کا نام ہے، آپ کو کسی نے دیا کہ یا کریمو پڑھو، اس کے یہ فضائل ہیں، اللہ پاک کی رحمت اور کریمی آپ کی طرف متوجہ ہوگی. تو پھر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ چلا دو، تیار ہو جاؤ. آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا کریم، اللہم صلی علی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم استغفر اللہ، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح زیادہ بہتر ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آل پر بھی درود بھیجنا ہے. تو پھر آگے پڑھ لیں یا کریم استغفر اللہ. اب آپ نے یہ یا کریم اگر آپ نے کہیں سے دیکھا ہے کہ میں 1000 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے ایسے پڑھنا ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یا کریم استغفر اللہ. اے اللہ تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم، میں گناہ گار، میرے جانے انجانے جو بھی گناہ ہوئے مجھ سے وہ میرے معاف کر دینا، اور اپنی تیری کریم کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما، رحم کے دروازے کھول دے. پھر دیکھنا اللہ پاک کہ جب کرم ہوگا تو آپ پر خزانوں کی بارش ہوگی، آپ کا مصیبتوں کے ڈھیر ایسے جائیں گے باہر، جیسے پانی سیلاب کا آتا ہے تو باہر گرتا ہے. جناب آپ خوشیوں سے بھر جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی اور لفظ ہے تو آپ نے پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وہاب استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وہاب استغفر اللہ. یا اگر کسی اور نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ الصمد یا عزیز استغفر اللہ، اللہ الصمد یا عزیز استغفر اللہ، لیکن ہر اللہ کے نام سے پہلے ایک درود پڑھ لینا، چھوٹا سا ہی پڑھ لینا، ضرور پڑھ لینا، اور آخر میں استغفر اللہ پڑھ لینا، استغفر اللہ پڑھ لینا. یہ دو چیزیں اگر سٹارٹ میں درود، آخر میں استغفر اللہ، درمیان میں جو بھی آپ کے مرشد نے آپ نے جو بھی لفظ پڑھنا شروع کیا ہے، جو بھی اسم پاک پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس کو درمیان میں رکھ لینا. ایک پڑھو، 2 پڑھو، 10 پڑھو نام، لیکن ہر دفعہ آپ نے ایک دفعہ درود پاک اور ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. یقین جانیے 41 دن پورے نہیں ہوں گے، 41 دن پورے نہیں ہوں گے. قسم ہے پیدا کرنے والے کی، آپ کے ارادے آپ کے پورے ہوتے ہوئے، آپ کا مقصد پورا ہوتا ہوا، اور آپ کامیابیوں کی منزل کی طرف جاتے ہوئے رواں دواں ہوں گے، اور آپ کو نظر آئے گا. اور جب بھی پریشانی ہوگی پھر پریشانیاں نہیں ہوں گی، آٹومیٹکلی پریشانیاں بدلتی جائیں گی.
اب تو رمضان آ رہا ہے، اس لیے ہر لفظ کے ساتھ درود پڑھے۔ میرا تو دل ہے سارا دن ہی درود پڑھے۔ کھانا کھائیں، ہر لقمے میں آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آنکھیں بند کر کے کوشش کریں کہ یہی لفظ آپ کا دل پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جو بھی لفظ آپ نے آگے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ سمع یا عزیز استغفر اللہ، اگر یہ دو لفظ پڑھنے اللہ سمع یا عزیز استغفر اللہ، آپ کا کشف کھل جائے گا، تیسری آنکھ کھل جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، سلطنت ملے گی، ہر خواہش آپ کی سوچ ابھی سوچ دماغ میں ہوگی میرا اللہ قبول کرے گا، کیونکہ سٹارٹ میں آپ نے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جن کے درود سے ہماری دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور ایسے جائیں گی جب آپ بعد میں استغفر اللہ بولتے ہیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مجھ سے غلطیاں ہوئیں جس سے میرے یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بار بار سمجھانا میں چاہتا ہوں کہ یہ دو لفظ، ایک درود پاک، دعا بھی کرنی ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں 100 دفعہ پڑھ کر پھر آپ دعا مانگیں، یقین جانیں آپ کی دعا کی طاقت 100% بڑھ جائے گی۔ طاقت چاہتے ہیں نا دعا کی کہ دعا ہماری قبول ہو، پھر دعا کی طاقت دیکھیے گا، یہ عمل کر کے صرف دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ اس عمل کی طاقت کتنی آپ کو ملی۔ لیکن جس طریقے سے بتایا ہے، اگر 10,000 دفعہ بھی کوئی لفظ پڑھنا ہے، پہلے چھوٹا سا بشک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں، پھر آگے کوئی لفظ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا وہاب استغفر اللہ۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی لفظ اللہ کا اسم پاک پڑھنا ہے، آپ نے اپنے مقصد کے لیے پہلے درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھ کریں، اور استغفر اللہ جب کریں تو صبر کریں کہ مولا میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، جانے انجانے جو بھی ہوا مجھے معاف فرما دے، اس درود کے صدقے یہ جو تیرا نام میں لے رہا ہوں، اس نام کا منکشف مجھ پہ کھول دے، اس نام کی صدقے مجھے عطا فرما دے، اور اس نام کا فیض مجھے عطا کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن نہیں ہوں گے، میرا اللہ پاک آپ کو منزل مقصود آپ کی دکھا دے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔